اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سے سورہ کا جو اختتام شروع ہوتا ہے، اس میں حلال اور حلال کے واضح بیانات آئے ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں حلال اور حرام کا جو ذکر آیا ہے اس کی تفصیل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان آیت میں رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، تحرمو یہ اصل میں لفظ ہے حرم، حرم فعل ماضی ہے، اس کا مضارع بنتا ہے یحرمو، 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 حرم اس نے حرام کیا، یحرمو وہ حرام کرتا ہے۔ اسی یحرمو کا دوسرا صیغہ بنتا ہے تو حرمو، تو حرمو تم حرام کرتے ہو۔ اب اس کا جمع آتا ہے تو حرمون، تو حرمون تم سب حرام کرتے ہو۔ اس تحرمون کو جب ہم لا لگائیں گے، یہ لا ڈونٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لا ناہیہ اس کو بولتے ہیں۔ اس لا کی وجہ سے یہ نون ڈراپ ہو جائے گا، یہ رہے گا لا تحرمو، جیسا کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں لا تحرمو، مت حرام کرو، ڈونٹ میک unlawful۔ طیبات پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ، پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزوں کو حرام مت بناؤ۔ ما احل اللہ لکم، احل فعل ماضی ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، احل اس نے حلال کیا، he made lawful، جب اللہ اس کے ساتھ مل جائے گا تو بن جاتا ہے اللہ میڈ lawful۔ ما جو، what، ما احل اللہ لکم، what Allah has made lawful for you۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں کو حرام مت بناؤ، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی ہیں۔ ولا تعتدوا،
اور تم حد سے آگے مت بڑھو. لا تعتدو، حد سے آگے مت بڑھو. یہ تعتدون تھا، اس کا نون بھی اصلاح کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا ہے. ولا تعتدو، اور حد سے آگے مت بڑھو. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یحب جو ہے اس کا ماضی ہے احب، اس نے پسند کیا. یحب، وہ پسند کرتا ہے. لا یحب، وہ پسند نہیں کرتا ہے. المعتدین، حد سے گزرنے والوں کو. ٹرانسگریسرز، ٹرانسگریسرز. لا یحب المعتدین، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ بنتا ہے، یہ خبر بنتی ہے اس اسم کی. اللہ جو ہے اسم انہ ہے اور یہ خبر انہ ہے. دوسری آیت، وَقُلُوا، یہ فعل امر ہے. کلو، تم کھاؤ. یہ اصل میں تاکلون ہے. تاکلون کا تا اور نون ڈراپ ہوتا ہے. اس الف پر کچھ نہیں ہے، اس لہذا یہ کلو رہتا ہے. اس کا الف پر جب کچھ نہیں ہے یہ بھی ڈراپ ہوتا ہے. کلو، تم کھاؤ. حلالن اس کا مفعول ہے. طیبن یہ صفت ہے. تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ. مما رزقکم اللہ، رزق کا فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، کم مفعول ہے. رزق اللہ کم، اللہ نے دیا کم تم کو. مما اس میں سے، ما جو اللہ نے تم کو دیا، من اس میں سے. من ما، یہ من پلس ما ہے، دونوں کو مل کر مما ہو گیا. فرام what اللہ has given to you، اسی میں سے کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اتقو، تم ڈرو. اللہ، اللہ سے ڈرو. الذی انتم بہ مؤمنون، جس سے کہ تم مانتے ہو.
ایمان رکھتے ہو. الذی انتم bihi, he refers to Allah. مومنون تم ایمان رکھتے ہو, تم مانتے ہو. اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اس اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. الذی انتم bihi مومنون, جس پر تم ایمان رکھتے ہو. ان آیات میں رب نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں, اور حد سے بت گزر جاؤ. احادیث میں ذکر آیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت حضرت عثمان بن مظعون کے گھر پر جمع ہوئے, اور انہوں نے اتفاق کیا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کریں گے, عورتوں کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے, اعلی تناسل کاٹ دیں گے, ٹاٹ پہنیں گے, اور بہت سی ایسی باتیں کیں کہ ہم تھوڑی بہت غذا کھائیں گے, زندگی گزاریں گے. اس طرح ایک رہبانیت کا ایک طریقہ جو نصارہ میں چل رہا تھا, اسی کی طریقے پر انہوں نے بھی اتفاق کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ صحابہ کی ایک جماعت طائف صحابہ کی ایک جماعت نے آپس میں مشورہ سے طے پایا کہ وہ حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے نفس پر حرام سمجھیں گے, اور عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے. اس طرح زندگی ان راہبوں کی طرح گزاریں گے جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. اس خطبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں ناگا بھی کرتا ہوں, میں عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں, میں گوشت بھی کھاتا ہوں, چکنائی بھی کھاتا ہوں. مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم بہت ساری چیزوں کو جو رب نے حلال کی ہیں ترک کرو گے. میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. اس پس منظر میں رب نے ان آیات کو نازل فرمایا ہے جس میں ہمارے لیے واضح ہدایت ہیں کہ اے ایمان والو, پاک چیزوں کو
حرام مت سمجھو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں، حلال بنائی ہیں، اور حد سے آگے مت جاؤ۔ اللہ حد سے آگے جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حد سے تجاوز کرنا ایک وسیع ٹرم ہے۔ حلال کو حرام سمجھنا بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ پاکیزہ چیزوں کو اس طریقے سے پرہیز کرنا کہ وہ ناپاک سمجھی جائیں، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اسی طرح اسراف اور افراط بھی حد سے تجاوز میں آتا ہے۔ ہمیں اسراف سے بھی بچنا ہے، ہمیں افراط سے بھی بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو طیبات کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی سے ہماری روح تسکین پاتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔